لیکن مجدد صاحب نے ایک ایسا فارمولہ دیا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر ہمت آتی ہے. خود مجدد ہیں، دین کے لحاظ سے ایک نام، اور ایک صدی کے نہیں، یہ 1000 سال جو پیچھے گزر چکا اس سارے کے لحاظ سے وہ مجدد ہیں. آپ فرماتے ہیں مکتوبات شریف میں اہل سنت و جماعت کے علماء، اہل سنت و جماعت یعنی ان کو پیار بھی اہل سنت کے علماء سے ہے. آج اگر کوئی کہے کہ مجھے سنی علماء سے پیار ہے، سنی علماء کے پاس بیٹھو، تو کہا یہ تو تم فرقہ واریت کر رہے ہو، کیا دوسرے مسلک کے علماء نہیں ہیں؟ تو میں کہتا ہوں کیا مجدد صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ علماء اور بھی ہیں؟ لیکن مجدد صاحب کہہ رہے ہیں کہ علماء اہل سنت و جماعت کیا ہیں؟ فرمانے لگے کہ اگرچہ ظاہراً بعض اعمال میں قاصر ہیں، بعض اعمال ظاہر ان کے اندر کمی ہو جاتی ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں لیکن ذات صفات الہی میں ان کی درست یہ عقائد کا جمال اس قدر نورانیت رکھتا ہے کہ وہ کوتاہی اور کمی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نظر نہیں آتی. عقائد میں جتنے علماء اہل سنت مضبوط ہیں کا مقابلے میں عمل میں اگر تھوڑی سی کمی ہے کہ اس کمی کو جو عقائد کی پختگی سے نور ملا ہے وہ نور تو عمل والی کمی کو بھی پورا کر رہا ہے. کہ اس وجہ سے مجھے علماء اہل سنت سے پیار ہے، یہ مجدد صاحب فرما رہے ہیں. اور مقابلے میں آپ نے یہ بھی فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ بعض صوفی باوجود ریاضتوں اور مجاہدوں کے چونکہ ذات و صفات میں اس قدر درست عقیدہ نہیں رکھتے، وہ جمال ان میں پایا نہیں جاتا جو علماء اہل سنت میں عقائد کی درستگی کی وجہ سے پایا جاتا ہے. بعض صوفی کا ان کی عبادت ان علماء سے اگرچہ زیادہ ہے لیکن چونکہ عقیدے میں کمزور ہیں، تو کہا عقیدے کی کمزوری یہ عمل قابل قبول ہی نہیں ہوتا. اگر عقیدہ مضبوط ہے عمل تھوڑا ہے، کہا تھوڑا بھی مقبول ہے، اور اگر عقیدہ کمزور ہے عمل بہت سارا ہے، کہا عقیدہ کی بنیاد پر وہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں اگر مجدد صاحب عمل کی کمزوری کو دیکھا ہے تو اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ عمل میں اگرچہ کچھ کمزور ہیں، ناقص ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں مجھے ان سے پیار اس لیے ہے عقیدے میں مضبوط پڑے ہیں. لہٰذا آپ کو اگر کسی جگہ پر کسی امام صاحب میں کسی خطیب صاحب میں کوئی ایسا عمل نظر آ جائے تو میں فاضل بریلوی کا فتویٰ بتا رہا ہوں. آپ فرماتے سنی عالم دین سے کچھ ایسا ظاہر ہو جائے تو اس کا اخفاء واجب ہے، اس عمل کو چھپایا جائے. ہاں جو شریعت کے لحاظ سے جو اس کی سزا بنتی ہے وہ ضرور دی جائے، لیکن لوگ اس کا غلط استعمال کریں گے، لوگ عالم دین کو قصوروار نہیں ٹھہرائیں گے، ان کا حملہ اسلام پر ہوگا. لہٰذا علماء اہل سنت چاہتے ہو کہ عظمت اسلام وہ پھر سے عروج پر آئے اور اسلام کا غلبہ ہو جائے، تو جنہوں نے غلبہ دینا ہے سب سے پہلے ان کے ساتھ تعلق مضبوط کرو اور اپنے دلوں سے یہ قدورتیں اور جگہ جگہ پر بیٹھ کر علماء کے لحاظ سے تبصرہ کرنا. آپ نے اگر کسی عالم دین کے اندر کوئی کمزوری دیکھی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں ہم دفاع نہیں کر رہے کہ وہ ایسا کرتے رہے، ہم اس میں ہے کہ جو شریعت نے بتایا وہ ان کا حق ہے کہ ان کو زجر و تنبیہ کی جائے، لیکن یہ بھی تو دیکھیں مقابلے میں حملہ لوگ دین پر کریں گے. آج علماء کے لحاظ سے اگر آپ کو کسی میں کوئی چیز نظر آئے تو رب کعبہ کی قسم آپ کو قبر میں سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے اس عالم کا دیکھا تو آپ نے دوسرے کو بتایا کیوں نہیں ہے. اور اس میں ایک یہ بات بھی ہے جو علماء نے بیان فرمائی، فرماتے ہیں کہ اگر کسی ایسے بندے نے جو عام بندہ ہے اس نے کسی عالم دین کی کوئی بات دیکھی، کہا اب اس پر اعتراض کرنا شروع کر دیا، کہا اللہ نے اس کو عظمت علم کی وجہ سے دی ہے، اب چونکہ اعتراض کرنے والے کے پاس علم نہیں اور جس نے غلط کام کیا ہے اس کے پاس تو علم ہے، اب ممکن ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے کام سے توبہ کر جائے اور اپنا ایمان بچا بیٹھے، لیکن جو تنقید کر رہا ہے اس کے پاس تو علم ہی نہیں، یہ اعتراض کر کے اپنا ایمان خراب کر بیٹھے گا. لہٰذا نہ تو اس سے قبر میں سوال ہوگا اور نہ اس سے کوئی آ کر پوچھے گا کہ تم اس عالم دین کے بارے میں، اس امام کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہو. لہٰذا نماز بھی پڑھیں لیکن سلام پھیرنے کے بعد اسی کو موضوع سخن بنائیں. ابو داؤد شریف کے اندر حدیث شریف موجود ہے، ایک شخص جب بھی نماز جمعہ پڑھتا تو جمعہ کے بعد ایک عظیم شخصیت کے لیے دعا کرتے، غالباً وہ صحابی تھے، تو کہا آپ جب بھی جمعہ پڑھتے ہیں فلاں عالم دین کے لیے صحابی کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ایک دفعہ ہم سفر پہ جا رہے تھے تو سفر میں ہمیں انہوں نے جمعہ پڑھایا تھا، لہٰذا وہ ہمارے محسن ہیں، میں اس شکریہ کے لیے ہر نماز جمعہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ میرے امام بنے ہیں. میں کہتا ہوں یہ تو ہمارے
पुराने असलाफ हैं, एक जुम्मा पढ़े तो जिंदगी में नहीं भूलते। हम 25-25 साल नमाज पढ़कर 25 साल ही तनकीद करें तो आप अंदाज़ा लगाएं कि फिर हमारी नमाज का क्या बनेगा, रूहानियत कैसे आएगी और फिर कबूलियत कैसे होगी। लिहाजा आपका काम और हमारा काम सिर्फ ये है कि हम अगर उनके अंदर इमामत की शराइत पाते हैं तो हम उनके पीछे नमाज ज़रूर पढ़ें, उनकी तहसीन करें, उलमा का दिफा किया करें। जहाँ पर भी कोई आलिम दीन के ख़िलाफ़ बोले, आप सरकार के वारिस का दिफा कर रहे हैं, सरकार आपसे राज़ी होंगे। अगर आप किसी एतबार से किसी ऐसे बंदे का साथ देंगे जो उलमा के ख़िलाफ़ बोल रहा है तो हुजूर नाराज़ होंगे कि ये मेरे वारिस उलमा हक़्क़ा के लिहाज से उनको दबाने की कोशिश कर रहा है, जो हर सदी में दीन के लिहाज से आज भी पहरा दे रहे हैं। लिहाजा ये हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी की तालीमात हैं। अज़मत इस्लाम का गलबा चाहिए तो फिर हमें जो उनके फ़रामीन हैं उनको भी पेश नज़र रखें, और जिन्होंने इस्लाम का गलबा देना है वो उलमा अहले सुन्नत उलमा हक़्क़ा, उनके साथ एहतराम और अदब के साथ पेश आना और फिर उनकी बात पर लब्बैक कहना, ये हमारी ज़िम्मेदारी।